वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने कुरान के 11वें पारे के कुछ हिस्सों का उर्दू तर्जुमा है। इसमें सूरह अत-तौबा, सूरह यूनुस और सूरह हुद के कुछ अंश हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से वो बड़े आइडियाज़ निकालें जो आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। इसमें बात होगी सच्चे ईमान की, दिखावे की, अल्लाह की रहमत की और कुछ ऐसी कहानियों की जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए ज़रा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत में ही जो चीज़ मेरा ध्यान खींचती है वो है इंसानों के बीच एक बहुत साफ बंटवारा। एक तरफ वो लोग हैं जो दिल से मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो शायद सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। पाखंड को पहचानना शायद मतलब जो आप नहीं है वो दिखाना। लेकिन फिर सच्चा ईमान क्या है? क्या ये सिर्फ दिल में महसूस करने वाली कोई चीज़ है या इन आयतों के हिसाब से इसमें कुछ और भी शामिल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि ईमान सिर्फ एक निजी एहसास नहीं है। यहाँ जिक्र है उन मुनाफिकों का जो जंग जैसी मुश्किल से बचने के लिए झूठे बहाने बनाते हैं, कस्में खाते हैं। मतलब उनका ईमान सिर्फ जुबानी है, अमल में वो नजर नहीं आता। और इसके ठीक मुकाबले में तारीफ हो रही है पहल करने वालों की, मुहाजिरीन और अंसार की। हाँ जी, पहल करने वाले का आइडिया ये बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। बिल्कुल, यानी वो लोग जिन्होंने सिर्फ माना नहीं बल्कि उस मानने पर अमल किया, कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़ा, दूसरों की खुले दिल से मदद की। तो ईमान यहाँ एक एक्टिव, एक डायनामिक चीज़ है, कोई पैसिव स्टेट नहीं। और इनाम भी देखिए, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। ये एक दो तरफा रिश्ता है। कोई एक तरफा ऐलान नहीं। हाँ, ये दिखाता है कि ईमान का ताल्लुक दिल की सच्चाई और उस सच्चाई को साबित करने वाले अमल से है। और इसी पाखंड के सिलसिले में वो मस्जिद ज़रार का भी जिक्र है। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है कि एक मस्जिद जैसी जगह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, और ये किस्सा आज के दौर में भी बहुत मौजू है। कुछ लोगों ने एक मस्जिद बनाई लेकिन उनकी नीयत इबादत नहीं थी, बल्कि कुफ्र फैलाना, ईमान वालों में फूट डालना और इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक अड्डा बनाना था। जाहिर है वो कस्में खा रहे थे कि हमारा इरादा तो बस भलाई का था। लेकिन यहाँ आयतें साफ कहती हैं कि अल्लाह उनके दिलों को जानता है और वो झूठे हैं। और उसकी बुनियाद की जो मिसाल दी गई है वो तो कमाल की है। लेकिन इस नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद की बुनियाद एक खाई के ऐसे किनारे पर है जो बस गिरने ही वाला है और जो अपने बनाने वाले को सीधा जहन्नम की आग में ले जाएगा। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है कि कोई भी काम, चाहे वो बाहर से कितना ही अच्छा क्यों ना दिखे, अगर उसकी नीयत खराब है तो उसका अंजाम तबाही ही है। तो एक तरफ सजा की इतनी सख्त चेतावनी है, लेकिन मैंने महसूस किया कि इन आयतों में बार बार रहमत और माफी का दरवाजा भी खोला जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर चेतावनी के बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई जा रही हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इन आयतों का एक बहुत ही अहम पहलू है। बार बार जोर इस बात पर है कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान है। एक जगह तो सीधे सीधे कहा गया है, क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और सदकात लेता है। ये एक तरह की एक दावत है कि तुम कितनी भी गलतियां कर लो, मायूस मत हो। अल्लाह की तरफ पलटने का रास्ता हमेशा खुला है, हमेशा। अच्छा, उन लोगों का भी जिक्र है जिन्होंने अपने गुनाहों को मान लिया, जिन्होंने अच्छे और बुरे काम मतलब मिला दिए थे। ये मुझे बहुत हकीकी लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग शायद इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनके बारे में भी कितनी उम्मीद भरी बात कही गई है। करीब है कि अल्लाह उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाए, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यहाँ तक कि वो 3 लोगों का एक वाकया है जिनका मामला कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया था। उन पर इतनी सख्ती हुई कि ज़मीन अपनी चौड़ाई के बावजूद उन पर तंग हो गई। उनकी अपनी जानें उन पर भारी हो गई। जब वो इस यकीन पर पहुंचे कि अल्लाह से बचने की कोई जगह नहीं सिवाय उसी की तरफ लौटने के। हाँ, तो अल्लाह ने उन पर रहमत की ताकि वो तौबा करें। वाह, मतलब कभी कभी सख्ती भी रहमत का एक जरिया बन जाती है ताकि इंसान को वापसी का रास्ता याद आ जाए। बिल्कुल। इससे संदेश मिलता है कि सच्ची तौबा सिर्फ जुबान से माफ कर दो कहना नहीं है। ये एक गहरा एहसास है जब इंसान को अपनी गलती की शिद्दत महसूस होती है और वो पूरी तरह अल्लाह की तरफ पलटता है। उस मोड़ पर वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है। तो ये वापसी का दरवाजा खुला होने का आइडिया बहुत शक्तिशाली है
اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات ہمیں اس رحمت کو صرف انسان کی توبہ میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا خوبصورت کنیکشن بنایا آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے، بات چیت انسان کے دل کی دنیا سے نکل کر اب باہر کی کائنات پر آ رہی ہے۔ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا گیا، سورج کو روشن اور چاند کو نور والا بنایا گیا۔ ان شبدوں کا چناؤ بھی یہ بہت خاص لگتا ہے، مطلب سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی وہ بس نور پھیلاتا ہے۔ بہت باریک نظر ہے آپ کی۔ اور پھر چاند کی منزلیں طے کی گئیں تاکہ ہم دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب رکھ سکیں۔ رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا۔ آیتیں کہتی ہے کہ یہ سب یوں ہی نہیں ہو گیا بلکہ ایک مقصد اور ایک تدبیر کے تحت بنایا گیا ہے، اور ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قدرت کی یہ تمام چیزیں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں وہ صرف مطلب فزیکل آبجیکٹس نہیں ہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی طرف اشارہ کرنے والے سائنز ہیں۔ ہاں، اور جو چیز یہاں بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی ایک نشانی بتایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی انسانی رچنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں تک کہ کھلی چنوتی بھی دی گئی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اور سب مل کر اس کے جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ واہ، تو یہ چنوتی کائنات کی مہانتا کو قرآن کی مہانتا سے جوڑ دیتی ہے ایک طرح سے۔ بالکل۔ یہاں سے بات نبیوں کے قصوں کی طرف مڑتی ہے۔ ان آیتوں میں حضرت نوح، موسیٰ اور یونس کے قصے ہیں۔ ان کہانیوں میں کیا کوئی کامن پیٹرن ہے؟ یہ ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ ہاں، ان قصوں میں ایک صاف پیٹرن دکھتا ہے۔ ایک نبی اپنی قوم کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آتا ہے۔ قوم کے زیادہ تر لوگ، خاص کر ان کے سردار، وہ تکبر مطلب اہنکار کی وجہ سے اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور نبی اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا جاتا ہے، جبکہ جھٹلانے والے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح کا قصہ اس کا کلاسک ادھارن ہے۔ جب ان کی قوم نے انہیں نہیں مانا تو اللہ نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور باقی سب کو طوفان میں ڈبو دیا۔ اور حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ تو شاید سب سے مشہور ہے۔ ان آیتوں میں اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے جو دھیان کھینچتی ہے؟ یہاں کچھ بہت ہی ناٹکیہ تفصیلات ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں تو فرعون اور اس کے درباریوں نے تکبر میں آ کر کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور پھر وہ آخری لمحہ جب فرعون سمندر میں ڈوبنے لگا تو اچانک اس کی آنکھوں سے وہ تکبر کا پردہ ہٹ گیا۔ وہ چلایا، میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک منٹ، لیکن جب سروت کہتا ہے کہ فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا تو یہ اللہ کی رحمت والے آئیڈیا سے تھوڑا ٹکراتا ہوا نہیں لگتا؟ آخری وقت میں بھی تو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اسے جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توبہ شاید سچی نہیں تھی بلکہ موت کے ڈر سے نکلی ایک آخری کوشش تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت یعنی سبق کی نشانی بن جائے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ مطلب سزا صرف موت نہیں تھی بلکہ ایک ستھائی، ایک بھوتک چیتاونی بنانا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک طرح کا دیویہ سنگرہالیہ بنانے جیسا ہے تاکہ آنے والی پیڑھیاں اس اہنکار کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، دیویہ سنگرہالیہ۔ فرعون کی لاش کو بچانا صرف ایک چمتکار نہیں تھا بلکہ ایک سائیکولوجیکل میسج تھا جو صدیوں تک قائم رہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک بالکل الگ مثال حضرت یونس کی قوم کی ہے۔ ہاں، یہ کنٹراسٹ دیکھنے لائق ہے۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور انسان فرعون جس کی توبہ رد ہو گئی، اور دوسری طرف حضرت یونس کی قوم، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان آیتوں کے مطابق وہ اکیلی ایسی بستی تھی جو عذاب آنے کے آثار لے کر ایمان لے آئی۔ انہوں نے وقت رہتے اپنی غلطی مان لی۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مدت تک زندگی کا فائدہ اٹھانے دیا۔ یہ کنٹراسٹ تو زبردست ہے۔ یہ سچی توبہ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا اس کا تعلق طاقت سے نہیں بلکہ نیت اور ساموہکتا سے ہے؟ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک عذاب سامنے نہ آ جائے۔ فرعون نے تب ایمان لانے کی کوشش کی جب موت سامنے کھڑی تھی۔ یونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ کر ہی اپنی اصلاح کر لی۔ یہ نیت، وقت اور پوری قوم کے ساموہک اقرار کا فرق ہے۔ تو ان سبھی باتوں کا نچوڑ آخرت اور حساب کتاب کے یقین پر آ کے ٹکتا ہے۔ ان آیتوں میں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں کیسے سمجھایا گیا ہے؟
دنیا کی زندگی کی مثال اتنی خوبصورتی سے دی گئی ہے کہ وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. اسے بارش کی طرح بتایا گیا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، زمین پر ہر طرح کا سبزہ اگتا ہے، زمین ہری بھری ہو کر خوشنما ہو جاتی ہے، اور زمین والے خوش ہو کر سوچتے ہیں کہ اب اس فصل پر ہمارا پورا قبضہ ہے، ہم اس کے مالک ہیں. واہ، دنیا کی زندگی کی تلنا بارش سے کرنا، یہ تصویر تو دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. ایک پل میں سب ہرا بھرا اور اگلے ہی پل اچانک رات کو یا دن میں اللہ کا حکم یعنی کوئی آفت آتی ہے اور سب کچھ ایسا کٹ جاتا ہے، ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یہ مثال آج کی گیٹ رچ کوئک یا اوور نائٹ سکسیس کی دنیا کے لیے ایک زبردست میٹافر ہے نا. یہ دکھاتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک کتنی استھائی اور دھوکے باز ہے. اور اس استھائی زندگی کے بعد استھائی انجام کیا بتایا گیا ہے؟ 2 بالکل صاف اور الگ الگ انجام بتائے گئے ہیں. کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی. ان کے چہروں پر نہ تو کوئی سیاہی چھائے گی اور نہ کوئی ذلت، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اس کے ٹھیک الٹ جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی ذلت چھائی ہوگی کہ کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کے بارے میں جو امیجری استعمال کی گئی ہے وہ بہت طاقتور ہے. گویا ان پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں. یہ صرف اندھیرے کی بات نہیں بلکہ نا امیدی اور ذلت کی انتہا ہے. وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہ ایک بہت ہی صاف تصویر ہے جو دنیا کے عمل کو آخرت کے انجام سے سیدھا جوڑتی ہے. تو آج کی اس پڑتال سے ہم نے دیکھا کہ یہ آیتیں ایمان کی سچائی، پاکھنڈ سے بچاؤ، رحمت اور توبہ کی امید، کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے اور نبیوں کے قصوں سے سبق لینے کی بات کرتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اصلی ٹھکانہ وہ آخرت ہے. اور جاتے جاتے ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. اس پارٹ میں ایک جگہ کہا گیا ہے اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ آیت ہمیں اپنی زندگی کے ہر فیصلے اور عمل کی ذمہ داری کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو یا برا وہ کسی باہری طاقت کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے ہی کیے ہوئے کاموں کا عکس ہے.